ویلکم بیک خواتین، چلتے ہیں آڈینس سے سوالات لیتے ہیں. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا نام عبداللہ عباسی اور میں راولپنڈی میڈیکل کالج سے. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے جس جماعت میں بھٹو خاندان تھا آج بھی بھٹو خاندان ہے، جس میں شریف برادران تھے آج بھی شریف برادران ہیں، جس میں چودھری تھے آج بھی چودھری ہیں، آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے تو آپ اس ملک کو جمہوریت کیسے دیں گے؟ چاندیو صاحب. ہمارے تاریخی پس منظر سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر ایک خاندان اپنے علم سے، عمل سے، قربانیوں سے ثابت کرے کہ وہ وارث ہو سکتا ہے اپنے کسی بزرگ اور بھائی کا، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کہ ان کی قیادت کو قبول کیا جائے. میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو وراثت کی بنیاد پہ اور جہیز کی بنیاد پہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. جی حاجی صاحب. دیکھیں ہماری پارٹی میں تو پہلے صدر بادشانی صاحب تھے مولانا، پھر خان عبد الولی خان بنے، پھر پارٹی پہ پابندی لگی تو شیرباز مزاری ہمارے صدر تھے، بعد میں دوبارہ پارٹی بحال ہوئی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے خان عبد الولی خان، اس کے بعد اسفندیار ولی. اسی طرح ہماری صوبائی قیادت میں سوائے نسیم ولی بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کے باقی جتنے بھی ان کا ولی خان کے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا. کسی بھی طور پر اپنی جماعت میں اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں میں موروثی سیاست کے ہر حد تک خلاف. جی بولیے صاحب. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ نوجوان نے جو سوال کیا، یقیناً جب تک ہم اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لائیں گے، میرٹ پر بات نہیں ہوگی، اس وقت تک جمہوریت وہ ترقی نہیں کرے گی. میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ میرٹ ہونا چاہیے. پارٹیوں میں جمہوریت آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج جمہوری رویہ جو ہے پارٹیوں میں وہ فروغ پا رہا ہے اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی آئے گی. آپ سب لوگوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی اس میں تو یہ حق ہی چھین لیا آپ نے، تو پارٹیوں کے انتخابات کے بارے میں نہیں پارٹیوں میں انتخابات ہوتے ہیں. میں آن دی ریکارڈ ہوں کہ میں نے اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ پول کیا. جاوید ہاشمی نے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا 18 امینڈمنٹ. ہم نے یہ اس حق کو وسیع کیا. پہلے یہ تھا، آپ آئین اٹھا کے دیکھیں کہ پارلیمانی لیڈر کے پاس یہ اختیار تھا، اور پارلیمانی لیڈر فرض کیجئے کہ میں سینٹ کا پارلیمانی لیڈر ہوں اور میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، وہ اختیار ہم نے پارٹی کی لیڈرشپ کو دیا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر. چاندیو صاحب. میں اس مسئلے پہ ایمانداری سے رائے دوں گا تو آپ کے طے شدہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی رضوی صاحب آپ بولیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے سے اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور پارلیمانی لیڈر سے یہ اختیار لے کر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیا گیا ہے کہ وہ جن کو ٹکٹ دے رہے ہیں، پارلیمانی لیڈر ٹکٹ نہیں دیتا، ٹکٹ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ دیتی ہے اور اس کے تحت کر دیتی ہے. میرا خیال یہ جو سعد عفیق صاحب کہتے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں، وہ کہ ہماری پارٹی نے اس میں ووٹ دیا ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ میرٹ پر ہونا چاہیے. یہ بالکل درست ہے کہ جو پہلے اختیار تھا وہ پارلیمنٹری لیڈر کو تھا اور وہ ریفرنس بھیجتا تھا اور پارلیمنٹری کانٹیکٹ کی بنیاد پر بھیجتا تھا، لیکن اب وہ اختیار پارٹی چیف کو دیا گیا. چونکہ پارٹی چیف ایک بندے کو ٹکٹ دیتا ہے، وہ اس کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آتا ہے اور وہ باقاعدہ ان رائٹنگ دیتا ہے کہ وہ پارٹی کے قواعد و ضوابط کا اور منشور کا پابند رہے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رہنا چاہیے. دیکھیں یہ اختیار عام نہیں ہے. 3 بنیاد پہ یہ اختیار استعمال ہوتا ہے کہ اگر لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب ہے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ووٹ دے، اور یا بجٹ کا بل ہے فنانس بل اس میں وہ ووٹ دے، اور تیسرا یہ کہ نو کانفیڈنس موشن پہ وہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ووٹ. اس کے علاوہ وہ بالکل آزاد ہے، پارٹی سے اختلاف کر سکتا ہے. میں دیکھیے میں نے بالکل اس کو اپوز کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے، مگر میں اس کا ایک جملے میں پس منظر بتانا چاہتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی جب یہ کر رہے تھے. جب فوج آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکڑے کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ ہماری جماعتوں کے آئندہ قتل اور ٹکڑے نہ کیے جائیں. انہوں نے سیاسی قائدین کو اختیار تو دیا ہے، لیکن میں آج بھی کہوں گا ضرورت سے زیادہ دیا ہے. یہ پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈ کو ہونا چاہیے جو آپ نے صرف پارٹی لیڈر کو. جی چاندیو صاحب. میں جیسے وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اور جن کا جہاں جہاں پوچھا گیا ہے وہ بھٹو خاندان کا پوچھا گیا ہے، شریف خاندان کا پوچھا گیا ہے، تو بہت سارے دوست اس سے بری کر رہے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم مسئلے سے جواب دیں تو بلا شبہ دیں. حیدر صاحب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے قائد ہی قائد ہیں، ان کی جگہ پہ دنیا کا کوئی آدمی قائد نہیں ہو سکے گا. یہ لاکھ فیصلے کرے الطاف حسین کا قائد رہے گا، پوری زندگی رہے گا. اس میں جمہوریت سن لے ذرا. اور وہ جو بیٹھے ڈاکٹر صاحب بڑے دانشور ہیں ہمارے، مفتی محمود کا وارث مولانا فضل الرحمان یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب لاکھ آپ بات کریں،
चौधरी शुजात साहब के भी जो नुमाइंदे बैठे, चौधरी शुजात साहब का वारिस चौधरी शुजात का भतीजा और बहनोई और भाई है, और कोई आप नहीं है, चाहे जेल फांसी खा जाओ नहीं होगा आपका, ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं कसम खाता हूं ये लाख इनकलाबी है, लाख नजर आती है, लेकिन शेरबाज मदारी के जमाने में जो रुतबा बेगम नसीम अली खान को था वो शेरबाज मदारी को कभी नहीं रहा। सदारतें उन्होंने की, क़यादतें उन्होंने की, वो पीछे खड़े रहे। हमारी जमायत के लिए तो पूछा ही गया है, हमारी जमायत में है, मैं इनकार बिल्कुल नहीं करता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो ने इल्मी और कुर्बानी तरह हर लिहाज से साबित किया कि उनकी वारिस थी। मैं कहता हूं वो मेरी कायद थी ऐसे, हाँ तो मैं कहता हूं ना, अगर इल्म और अमल के जरिए अगर कोई साबित करता है कि वो अपने कायद का वारिस है, अपने बुजुर्गों का वारिस है, तो मेरे ख्याल में ये कोई जुर्म नहीं है, ये गुनाह नहीं होने चाहिए हुजूर। बच्चे नहीं, हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत अब आ जानी चाहिए ना। बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान की। दामाद मेरा ख्याल है इफ्तिखार भाई, मेरा ख्याल है ये बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, ये अलकरीम मुस्लिम नवाज को छोड़ जाएंगे मेरा ख्याल। मैं जा रहा हूँ, बेटी जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। टॉक शो का कोई नतीजा नहीं निकलता, जिस तरह हैदराबाद रिव्यू साहब ने कहा और आप भी कह रहे हैं, तो फिर आप टॉक शोज में आते क्यों हैं, जाते क्यों? घोड़ा घास से दोस्ती रखेगा तो खाएगा क्या ये इस बात की अक्कासी नहीं करता कि हमारे सियासतदान तो मुल्क संभाल ही नहीं सकते, देना दिलाना तो बात की बात है। वेलकम बैक ख़ुद गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की 6 सियासी जमातों के कायदीन से। ऑडियंस के सवाल थे, आपका सवाल। जी, मेरा नाम राजा हारून ज़मीर है और मैं कॉमसेट इंस्टीट्यूट से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी टॉक शोज़ होते हैं, इनमें तनकीद एक दूसरे के ऊपर तो की जाती है, लेकिन इस एट दी एंड कोई सलूशन नहीं मिलता। मेरा यही सवाल है कि एट दी एंड कोई सलूशन निकाला जाए जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में। जी, जहाँ तक हल निकालने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठकर अब ये तो तय नहीं किया जा सकता कि ये कानून बन गया, कल से हमने इस कानून पर अमल दरामद करना है, लेकिन इस टॉक शोज़ का और इस तरह बैठकर तबादला ख्याल का एक फ़ायदा ज़रूर होता है, और वो ये होता है कि कम से कम आपका एक माइंड सेट बनता है। मैं घर से एक माइंड सेट लेके आया, दोस्तों की बातें सुनकर, ऑडियंस की बात सुनकर, शायद मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके जाऊँ और मेरी बात गलत हो, मेरे दोस्तों की बात दुरुस्त हो, ऑडियंस की बात दुरुस्त हो। सो एक माइंड सेट जरूर डेवलप होता है और इससे फायदा जरूर हो। जी रिजू साहब, मुझे एक खरी और साफ बात कह लेने दीजिए इफ्तिखार साहब। बेटा, टॉक शो का मकसद, किसी भी चीज का जो मकसद है वो उसका सॉल्यूशन देता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको इंतहाई सच्चाई से बताना चाहता हूं कि टॉक शो कंडक्ट करने का मकसद रेटिंग हासिल करना होता है और उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट हासिल करना होता है। उसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होता। उसका मतलब यह है कि लोगों के जज्बात बरांगेख्ता करके उनको आपस में एक दूसरे से उलझाकर रेटिंग हासिल की जाए। मगर मैं आज सच्चाई सामने रखना चाहता हूं और ये बात पाकिस्तान के सारे अवाम जानते हैं। जी आप वली साहब। मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमारे नौजवान ने जो सवाल किया, बिल्कुल मैं इसको तस्लीम करता हूं कि आज तक जितने टॉक शो या जितने हम डिबेट करते हैं, यहां बैठकर लोगों के जो आम मसाइल होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर हमें सोचना चाहिए कि हम इकट्ठे जब बात करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, हम ईमानदारी से आपस में मिलें ताकि उनका जो आउटपुट है अवाम तक जाए। गरीब अवाम को क्या फायदा मिलता है? लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर टॉक शो का कोई नतीजा नहीं निकलता, जिस तरह हैदराबाद रिव्यू साहब ने कहा और आप भी कह रहे हैं, तो फिर आप टॉक शोज में आते क्यों हैं, जाते क्यों? देखो ना, मैं समझता हूं कि जाने से यह फर्क होता है कि हम जो नुकात पर जो मामलात को डिस्कस करते हैं और लोगों को बताते हैं, कम से कम लोग भी सुनते हैं। आगे कोई कान बहरे बिल्कुल सुनते नहीं है, जो काम करने वाले, इंप्लीमेंटेशन करने वाले, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन कम से कम लोगों को पता चलता है कि इसमें क्या खराबियां हैं। तो है ना? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं इफ्तिखार साहब, इसका भी सुनिए। इस जाने की बुनियादी वजह यह है कि कहीं आपकी गैर मौजूदगी में
آپ کو وہ تمام باتیں نہ کہی جائیں جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہرڈ نہیں جانا چاہتے؟ بات انہرڈ کی نہیں ہے، بات آپ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ، ورنہ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے خلاف دوسروں سے وہ سب کچھ کہلوا دیا جائے۔ رضو صاحب یہ جو ایک منٹ نہیں پلیز، جب آپ کی باری آئے گی رضو صاحب، یہ جو ٹاک شو ہیں اس میں آپ پازیٹیو بھی تو کر سکتے ہیں نا، مطلب آپ مثلا آج ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم ایک کاغذ آپ کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آج کے ٹاک شو کا یہ مقصد ہے، ہم یہ تجویز کرتے ہیں۔ دیکھیے پارٹیسپینٹ کا وہ کام نہیں ہوتا جو کہ کسی اینکر پرسن کا یا ہوسٹ کا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پروگرام کو پھیلائے اور کیسے کنکلوڈ کرے۔ اگر مقصد صرف اور صرف ریٹنگ حاصل کرنا ہے تو آپ 400 پروگراموں میں تو میری بھی اپیرنس ہے، میں نے تو بتیری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر ہوتا وہی ہے کہ جو آخر میں اینکر چاہتا ہے یعنی ریٹنگ حاصل کرے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کا مارجن الیکٹرانک میڈیا کو دیتے ہیں کہ اس کی عمر پاکستان میں پرنٹ میڈیا سے کم ہے۔ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تقریباً 10 برس اس کی عمر ہے، سو وہ گنجائش ہم دیتے ہیں۔ لیکن افتخار صاحب، ہمارا یہ ساروں کا مقدمہ ہے کہ جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں، یہ جو سینئر صحافی ہیں جن کی 20-25 سال کی جرنلزم میں سٹینڈنگ ہے، اگر ان کو اینکرز کا ایک رول دیں، اور اینکر بننے کے لیے بھی کچھ شرائط ہونی چاہیے، ان کو ڈیپتھ ہو، سینس ہو، بات کرنے کا پتہ ہو، تو آپ کے ٹاک شوز ڈاگ شوز نہیں بنیں گے۔ اوکے جی عزیز صاحب، دیکھیں ٹاک شو پہ تو بہت بات ہوئی، آج کل ایک نئی بات ہے کہ ایک میڈیا میں تو اینکر ہے، آج کل دوسرے میڈیا میں وہ میزبان کی حیثیت سے مہمان کی حیثیت سے بلائے جاتے ہیں۔ سارے میڈیا پہ چند لوگ چھائے ہوئے ہیں، اور جن کو جو پالیسی ان کے مالکان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ چلا لے ہیں۔ وہ مالکان کے اپنے مفادات ہیں، کہیں وہ ٹیکس بچا رہے ہیں، کہیں وہ نیپرا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر 15 منٹ کے پروگرام کے بعد 3 منٹ میڈیا کے لیے ہے کہ وہ اشتہارات دیں، وہ 10 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور 5 منٹ کا اشتہار ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، میڈیا اور میڈیا کے مالکان کے رویوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ قانون کی پابندی وہ بھی کریں، آئین کی پابندی وہ بھی کریں، ہم بھی کریں۔ کہ یہ چینلز جو ہیں وہ کاروباری لوگوں کی جگہ ہیں، کاروباری ادارے ہیں، تبلیغی جماعتیں نہیں ہیں، ان کو اپنے گلشن کا کاروبار بھی چلانا ہے۔ ایسے بالکل روکھے سوکھے بیٹھے کے کوئی خدمت کرنے نہیں آئے، وہ اپنی کمائی کرنے آئے۔ لیکن میں آپ سے متفق ہوں کہ مل کر بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے، بحث مباحثہ کرنے سے، عقل کی بات کرنے سے فیصلہ کرنے میں آسانی ملے گی۔ اگر ملنے غور کرنے کی بات کوئی بری ہوتی تو اللہ کی طرف سے حکم نہ آتا کہ غور کیا کرو، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کرو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس اچھی چیز کو وہ اپنے جس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ووٹ کی ضرورت ہے۔ گھوڑا گھاس سے دوستی رکھے گا تو کھائے گا کیا؟ آپ کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام بلال عبید ہے اور میں راولپنڈی میڈیکل کالج سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے، ہمارا ملک اتنا سٹیپ ہے، ڈیمز اتنے بن سکتے ہیں، تو اتنی حکومتیں آئی ہیں، آپ سب حکومت میں رہے ہیں، کسی نے کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچا؟ جی ون لائنر، ہم اپنے وسائل کو کیوں کر استعمال نہیں کر پائے؟ ون لائنر۔ اس لیے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنے وسائل کو استعمال کریں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کے پاس یہ اختیار تھے ہی نہیں، اب یہ اختیار ملے ہیں تو ہم نے اس پہ کام شروع کیا گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارا 10 سالہ پروگرام، ضروری نہیں کہ ہم حکمران ہیں، صوبہ پختونخوا میں 10 سال کے بعد اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ ہمیں 5000 جو اب پیدا ہم کر رہے ہیں وہ سارا پاکستان لے لیں پھر بھی ہمارے پاس کمی نہ ہوگی۔ جی خالد شاد رفیق، میرا یہ خیال ہے کہ آپ 100 سال اور لگا لیں، اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو غربت، جہالت اور ترقی کے نعرے لگتے رہیں گے۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر اگر نہیں ہوگا، یہ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اب ترقی کرے پاکستان تو جذباتیت کی سیاست سے نکلیے اور آپ تدبر کی سیاست کی طرف پاکستان کو لے جائیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کو دیجئے، باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ جی چانڈیو صاحب، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے بحرانوں کو ختم کرنا ہے، مصیبتوں سے نکلنا ہے، تو ملک کی پالیسیوں میں تسلسل، نظام میں استحکام، اور جو ملک کی مفادات میں کسی بھی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے ہوں وہ دوسری حکومت بھی اسی کو اپنے ملک کی چیزیں سمجھ کر اس پہ عمل درآمد کرے۔ کسی بھی دور کے حکومت کے اچھے فیصلے کو اس حکومت کا ذاتی فیصلہ سمجھ کر
اس کو ختم نہ کیا جائے. پھر ایک ہی جملہ آ جائے گا, پالیسیوں میں استحکام, نظام میں استحکام, یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. جی السلام علیکم, میرا نام علی رضا ہے اور میرا تعلق راولپنڈی میڈیکل کالج سے ہے. اس بات کے قطع نظر کہ پچھلے دنوں جو ڈاکٹرز کی اسٹرائک ہوئی وہ ٹھیک تھیں یا غلط تھیں, میرا آپ تمام لیڈران سے یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگ بیمار پڑتے ہیں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو آپ ان کے علاج کے لیے بیرون ملک کیوں جاتے ہیں, جبکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ سے اعلیٰ طرح کی علاج کی سہولتیں میسر ہیں. جی میں سٹارٹ کرتا ہوں. میرا تو کوئی اہل خاندان جو ہے, کوئی خاندان کا فرد وہ اس ملک سے باہر علاج کرانے گیا نہیں, پر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی افورڈ کرتا ہے, وہ بزنس مین ہے, پولیٹیشین ہے یا کوئی بھی ہے, اگر اس کی افورڈیبلٹی ہے اور اس کے پاس وائٹ منی ہے اور وہ ٹیکس پیئر ہے اور وہ بہتر علاج کی سہولتوں کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے, تو پاکستان کا آئین اور قانون اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال میں بھی اس کلاس سے نہیں ہے میرا تعلق جو باہر جائے, لیکن اگر کسی کو وسائل ہیں تو زندگی بچانے کے لیے کیا کچھ انسان نہیں کرتا, یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. جی میرا خیال یہ جو جن کو باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہے, میرا خیال یہ جانڈو صاحب اس کا انتظام کریں کہ ان کو پیسہ دے کر لندن بھیجیں, اور یہاں جن کی غریبوں کے علاج نہیں ہوتی ہے تو صرف اجازت دینے کی کیا بات ہے, پیسوں کا انتظام ہونا چاہیے. جی آپ کا سوال بیٹے. السلام علیکم, میرا نام ذیشان رشید ہے اور میرا تعلق کیس یونیورسٹی سے ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر ملک میں تعلیم کے لیے بجٹ میں ایک بہت بڑا کافی حصہ مختص ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں سابقہ حکومتوں نے بھی اور اس حکومت کو بھی شامل کر کے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی, جبکہ ایوان صدر کے اخراجات اور وزیر اعظم کے ایوانوں کے اخراجات ہر سال بڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑا افسوس ہے. جس صوبے میں ہماری پارٹی کی حکومت ہے, ہمارا 46% وہاں ایجوکیشن کے لیے ہم نے رکھا ہے. اصولی طور پہ بات کریں, اصولی طور پہ ہم اتفاق کرتے ہیں, بلکہ ہم نے تو کچھ دن پہلے ایک بل پہ سائن کیے ہیں کہ ہر بچے کو جس کی عمر 5 سال سے 16 سال, اور یہ آئین میں 25A آرٹیکل 18 ترمیم میں ہم نے کیا ہے, لازمی اور مفت تعلیم دی جائے. یہ اس اتفاق کرتے ہیں ہم بچوں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو جتنا ایجوکیٹڈ بنائیں گے وہ زیادہ ترقی کرے گا. بدقسمتی سے مسلمان کو تو پہلا حکم ملا ہے کہ اقرا, علم حاصل کرو, جاؤ پڑھو, لیکن ہم نے یہ جو بچہ کہہ رہا ہے کہ بجٹ کا حصہ زیادہ مختص نہیں کرتے ایجوکیشن کے لیے. میرا خیال ہے کہ اب یہ تاثر درست نہیں ہے, اور چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹس کے پاس فنڈز بھی آئے ہیں, اور مجھے بھی پنجاب گورنمنٹ کے حالات کا پتہ, انہوں نے بہت فوکس کیا ایجوکیشن پہ. بہرحال مزید کیا جانا چاہیے, جتنا کریں کم ہے. جی چانی صاحب بالکل صحیح ہے جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے. اب یہ پورا سارا شعبہ تعلیم کا صوبوں کے حوالے ہو گیا ہے, صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی مرکز ہوگا وہ بھی ایسے اقدامات کرے گا. ابھی اسلام آباد میں قانون پاس ہوا ہے, اس علاقے میں تمام بچوں کا جو بنیادی تعلیم ہے ان کا اخراجات ہے وہ سارے کے سارے حکومت برداشت کرے. میں گزارش کروں گا کہ یہ بالکل ان کا فرمانا درست ہے کہ ایجوکیشن کو ہمیں پرائیورٹی دینی چاہیے. میں صرف اپنے جماعت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو پرائیورٹی دی گئی اور اس کو باقاعدہ انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا. آپ اصولی طور پہ سمجھتے ہیں فنڈ ہمیں اور دینے چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی فنڈ دیے جائیں وہ کم ہے. میرا خیال یہ کہ دینی چاہیے, یہ 65 سال سے کسی نے کیوں نہیں دیا, یہ میرا سوال ہے. افتخار بھائی, ایشو فنڈز کا نہیں ہے, ایشو ایجوکیشنل گورننس کا ہے. میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے صوبے میں 10,000 گھوسٹ سکولز ہیں, یعنی وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا, اس میں اساتذہ کو بھی بھرتی کیا گیا, ان کی تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں, بچے بھی ان سکولوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس کی گورننس کہیں نہیں ہے. اگر گورننس ہوتی تو 10,000 سکول گھوسٹ سکول نہ ہوتے. یہ آپ کا سوال بیٹے. السلام علیکم, میرا نام اسامہ احمد خان, میں سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے جو 64 یا 65 سال پاکستان کے گزرے, اس میں بیشتر حصہ ہمارے ملک میں مارشل لا لگا رہا, لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک بار بھی نہیں لگا. کیا یہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ ہمارے سیاستدان تو ملک سنبھال ہی نہیں سکتے, دینا دلانا تو بعد کی بات ہے؟ ماشاء اللہ اس لیے آتا ہے کہ سیاستدان ناکام ہوتے, ایک ایک لائن میں بولتے جائیں. چانڈیو صاحب سے شروع ہوتے. جی چانڈیو صاحب. میرا خیال ہے یہ سچ ہے کہ بڑا عرصہ ماشاء اللہ رہی ہیں, لیکن ان کا جو ذمہ داری ہے وہ سیاستدانوں پہ نہیں ہے. اگر ہوتی تو اور جگہ بھی یہ معاملات ہوتے,
یہاں سارا معاملات ان پر تھی جن کو حوث تھی اختیار کی، یا پہلے وہ قائد اعظم کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے آ کر بیڑا غرق کیا یہاں کے سیاسی نظام کو اور دوسروں کو موقع ملا؟ دیکھیں یہ سب سے اہم کوسچن ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی اور بھارت کو، ان کے بابائے قوم 11 سال زندہ رہے، ان کی لیڈرشپ انٹیکٹ رہی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم کو 11 ماہ ملے، لیاقت علی خان شہید کو بھی چند برس ملے، بانیان پاکستان کی بے وقت موت، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ الگ ہم ہوئے تھے، الگ کانگریس ہو یا وہ ہندو نہیں ہوئے تھے، ہم الگ ہوئے، الگ وطن ہمارا بنا. سو پاکستان بنتا دیکھ کر جو یونینسٹ اور کانگریسی جاگیردار طاقتور وڈیرے تھے، دے جوائنڈ ان جمپڈ ان مسلم لیگ، اور انہوں نے کیپچر کیا بانیان پاکستان کی موت کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی خارج جماعت کو، اور مسلسل پلوٹ کیا. اور وہی پھر ایک گٹھ جوڑ تھا جو جرنیلوں کے ساتھ اور جاگیرداروں اور بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ تھا جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسامہ کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک کرپٹ جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار سیاستدان رہیں گے جو اپنے مفادات کو بچانے کی سیاست کریں گے، وہ ملک نہیں سنبھال سکتے. پاکستان کو ضرورت ہے ایسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان مڈل کلاس سیاستدانوں کی جیسے ساری دنیا میں ہیں، وہ پاکستان کو ضرور سنبھال سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور جو یہاں پہ ایک مشترکہ اعلامیہ ان سب دوستوں کی رائے سے تحریر کیا گیا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کو خوشحالی، استحکام، ترقی اور پائیدار امن سے ہمکنار کرنے کے لیے نمبر 1 ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے، مارشل لا یا گھیراؤ جلاؤ کے ذریعے نہیں. 2 سیاسی جمہوری عمل کا تسلسل قائم کیا جائے. سیاسی استحکام ہی سے ملک کی ترقی اور خوشحالی مشروط ہے. آمریت کی کوئی شکل کسی طور پہ بھی قبول نہ کی جائے، اور اگر ایسا ہو تو ڈٹ کے اس کی مزاحمت کی جائے. 3 اختلاف شائستگی سے کیا جائے، جھوٹے الزامات کی سیاست سے گریز کیا جائے، باہمی رواداری اور سیاسی مخالفین کا شخصی احترام لازمی طور پہ کیا جائے. 4 سیاسی جماعتیں آئے روز وفاداریاں بدلنے والے افراد کو پارٹی ٹکٹ دینے سے گریز کریں. 5 اہم قومی اور عوامی مسائل پر ایک قومی ایجنڈے کی تشکیل کا وقت آ گیا ہے. اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں رابطہ کر کے اس قومی ایجنڈے کی تشکیل کرنی چاہیے.